السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک بہت ہی حوصلہ افزا تحریر جناب واصف علی واصف صاحب کی. انعام یافتہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک فرد کا انتخاب کیا اور اتنا انتخاب کیا کہ ان کو باعث تخلیق کائنات کہا. یہ بات خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنے فرشتوں سمیت درود بھیج رہے ہیں. پھر اللہ کا یہ کام ہے کہ ایک وقت مقررہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا، دنیا چھوڑنے کو کہا اور تکلیف سے بھی گزارا، فتح سے بھی سرفراز کیا، کمزوری بھی دکھائی اور لگاتار درود بھی بھیج رہا ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے بھی ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ درود بھی بھیج رہا ہے اور فاقہ بھی بھیج رہا ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ تعلق کی انتہا والے لوگ کون ہیں. جن کا اللہ سے سب سے بڑا تعلق ہے وہ یہ مقام رکھتے ہیں کہ فاقہ بھی ہے، یتیمی بھی ہے، منافقوں سے بھی معاملہ ہے، دشمن بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے. تو یہ ہے تعلق باللہ کی شان. تعلق باللہ کی ایک شان یہ ہے کہ پیغمبر کو کنویں میں گرا دیا. وہ ایک پیغمبر کے بیٹے بھی تھے، بیٹا بھی ایسا کہ بہت پیارا، اور وہ بھی پیغمبر. یہ ہے تعلق باللہ والوں کی بات، یعنی جن کا اللہ سے تعلق ہے ان کا سفر کنویں سے شروع ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی پیغمبری کنویں سے شروع ہو رہی ہے، پھر غلاموں کی طرح بکے. وہ حسن جمال کا ایسا پیکر تھے جس کی تعریف اللہ خود فرماتا ہے. پھر اپنی مملکت میں غلام ہو کے جانا، اپنے دیس میں پردیسی ہو کے جانا، یہ خاص بات ہے راز کی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلق کی بات بتائی ہے کہ تعلق ہوتا کیا ہے اور تعلق والے کس راہ سے گزرتے ہیں. کربلا کا واقعہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو دیکھیں تعلق باللہ کو کس راستے سے گزارا جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلق اور تذبذب اکٹھے ہو جائیں، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ریفرنس: گفتگو کتاب، والیوم 21، پیج نمبر 71، رائٹر جناب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے اچھے ناظرین، تعلق باللہ کی کتنی خوبصورت اگزامپل دی ہے جناب واصف علی واصف صاحب نے.